معزز سامعین، پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں جو حالیہ ہیلتھ کیئر کی صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور پاکستان کی جو اور بڑی میڈیکل ایسوسیشنز ہیں، جن میں ایسوسیشن آف فیملی فزیشنز پاکستان ہے، ایسوسیشن آف یونیورسٹی فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے، اور وہ تمام سوسائٹیز جن کا مختلف سب اسپیشلٹیز سے تعلق ہے، آن بلاک وہ اس وقت حکومت پنجاب کی ان پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہیلتھ کیئر ڈسپنسیشن سے ہے۔ اگر میں حوالہ دوں تو وہ بنیادی حوالہ ایک ایسے ادارے کا ہے جس کا نام پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے۔ حال ہی میں حکومت پنجاب نے ہیلتھ کیئر کمیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 انٹروڈیوس کروایا، اور اس ایکٹ کی پروملگیشن کے بعد جو پہلا قدم اٹھایا وہ 18 جولائی 2024 کو ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کی بیسس پہ حکومت پنجاب نے ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمشنرز کو میں کہوں گا ڈیزالو کر دیا۔ آن دا فیس آف اٹ تو کمشنرز کو ریموو کیا گیا، لیکن چونکہ یہ 9 ممبرز بورڈ تھا جس کو بورڈ آف کمشنرز کہا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک ممبر کی ڈیتھ ہو گئی۔ سیکنڈ ممبر جو فارمر چیف سیکرٹری پنجاب تھے سلمان صدیق صاحب، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور باقی جو 7 ممبرز تھے which was headed by his lordship Mr. Justice Retired بلال خان صاحب، ان کو with one stroke of pen ریموو کر دیا گیا، اور اس طرح سے اس وقت ہیلتھ کیئر کمیشن کا بورڈ آف کمشنرز جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں چونکہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنیادی طور پہ پنجاب میں ڈاکٹرز کے کلینکس اور ڈاکٹرز کی جو ورکنگ پلیس ہے اس کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کی ذمہ داری اور فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ ویسے تو پریمبل میں کہا یہ گیا کہ یہ ایک اٹانومس باڈی ہوگی جو کہ کویکری کو ختم کرے گی، لیکن لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے فنکشنز بھی ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ کو دیے گئے۔ اب یہ اتنا ملٹی فیسٹڈ بورڈ جس کا پرائمری پرپز یہ ہے کہ جو سروسز ہیں جیسے منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز ہیں، تو ان سٹینڈرڈز کو کیسے امپروو کیا جائے، ہیلتھ کیئر ڈسپنسیشن کو صوبے میں کیسے بہتر کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے تو ممبرز گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ریزائن کر رہے تھے، اور بعد میں اس نئی قانون سازی کے تحت جو کمشنرز کو ریموو کرنے کی پاورز تھیں وہ گورنمنٹ نے ایکوائر کی تھرو پروملگیٹنگ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2024، اور پھر اس کے سیکشن 6 کے تحت بورڈ آف گورنرز، بورڈ آف کمشنرز کے ممبرز یا کمشنرز کو ریموو کر دیا۔ اب یہ سارا اگر اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو جو بہت الارمنگ سچویشن ہے، اگر میں کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی بات کروں تو ہیلتھ کیئر کمیشن کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے پنجاب کے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہاسپٹلز ہیں جن کو ہم ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کہتے ہیں، ان کے میں سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت پنجاب ذمہ دار ہے اپنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کی، خواہ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہوں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہوں، ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوں یا ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہوں، اور وہ پبلک سیکٹر میں ہوں، اور دوسری طرف حکومت کے پاس پاورز ہیں کہ وہ بورڈ آف کمشنرز جس نے ہیلتھ کیئر کمیشن کے فنکشنز کو آپریٹ کرنا ہے، اس کے ڈے ٹو ڈے افیئرز کو رن کرنا ہے، اور انشور کرنا ہے کہ پالیسی ڈیسیشنز اس طرح سے لیے جائیں کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز اور پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس پراپر فنکشن کریں، منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز کو مینٹین کریں۔ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس قانون میں امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے بورڈ آف کمشنرز اور کمشنرز کو ریموو کرنے کی پاورز لے لی ہیں، اور ریزلٹنٹلی اب ان کے پاس ان ادر ورڈز ہائرنگ اور فائرنگ کی پاورز آ گئی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس ہائرنگ اور فائرنگ کی پاورز ہیں حکومت ہونے کے ناطے سے، تو کیسے ممکن ہے
کہ آپ کے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کو کسی بھی سطح پہ یہی کمیشن اس کو انسپیکٹ کر سکیں. اگر وہاں کوئی انوملیز ہیں، کوئی شارٹ کمنگز ہیں، لوپ ہولز ہیں، تو اس پہ حکومت وقت کو فائن کر سکے. کیونکہ جب بھی ایسا کوئی سٹیپ لیا جائے گا تو حکومت کے پاس تو پاورز ہیں. They can remove the commissioner, and the worst part is that they can remove the commissioner or the commissioners without assigning any reason at any point in time. So اس کانٹیکسٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ اگر براڈر پبلک انٹرسٹ دیکھا جائے تو یہ اس کے مخالف ہے، اور اس میں آف کورس ہمیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نظر آتا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں آج کنسورٹیم آف میڈیکل ایسوسیشنز اینڈ سوسائٹیز کا بہت اہم اجلاس تھا. بیک گراؤنڈ میں آپ نے اس کی بہت ساری فوٹیج دیکھی، اور اس میں پاکستان کے جو لیڈنگ ایسوسیشنز ہیں، جس میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے، اس کے پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، پاکستان ایسوسیشن آف فیملی فزیشنز ہیں، اس کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے شعیب نیازی صاحب، اور اسی طرح سے باقی جو اہم ایسوسیشنز ہیں ان کے قائدین نے اس فنکشن میں، اس سیمینار میں شرکت کی اور اپنا جو کنسرن ہے وہ حکومت وقت کے سامنے رکھا. اینڈ آئی پازیٹیولی ہوپ ایز اے پاکستانی، ایز اے پبلک اسپرٹڈ لائر، دیٹ دس از دا ہائی ٹائم دیٹ گورنمنٹ شوڈ consider their lawful and legitimate concerns and try to resolve them in an amicable manner. Thank you.